اس بات میں رتی بھر شک نہیں ہے کہ پیر نصیرالدین نصیر جیسا شیر دل، بے خوف، نہ ڈر اور حق گو انسان اس زمانے میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے حکمران، وزراء، اعلیٰ رتبے رکھنے والے افراد جب ان کی آواز سنتے تو دل ہی دل میں لرز جاتے۔ ان کی سچائی اور بے باکی کا دبدبہ ایسا تھا کہ طاقتور لوگ بھی ان کے سامنے کانپتے اور دب جاتے۔ اس جرت اور بے خوفی کا ایک واقعہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پیش آیا۔ جب پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو وہ دل سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ پیر نصیرالدین نصیر صاحب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنا خاص وفد پیر صاحب کے پاس بھیجا اور ایوان صدر میں ملاقات کی خواہش کا پیغام پہنچایا، لیکن پیر نصیرالدین نصیر صاحب نے اس وفد کو وہی جواب دے دیا جو ان کی طبیعت کی شان تھی۔ فرمایا، دنیا داری کی محفل میں میرا کیا کام؟ آپ جا کر جنرل صاحب کو بتا دیں کہ مجھ سے چاپلوسی نہیں ہوتی، میری کڑوی سچائیاں اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ مشرف صاحب نے دوبارہ ان کے پاس ایک وفد بھیجا اور کہا کہ پیر صاحب، یہ میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ آپ ایوان صدر تشریف لائیں۔ خیر، پیر نصیرالدین نصیر صاحب جو ہے وہ وہاں پر جانے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، میں جنرل پرویز مشرف کی دعوت پر ضرور آؤں گا، مگر یاد رکھیں کہ میں وہاں جا کر کسی کا انتظار نہیں کروں گا، جب سب لوگ آ چکے ہوں گے تبھی میں داخل ہوں گا۔ وفد نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ باقی سب کے بعد لیکن صدر پرویز مشرف صاحب سے پہلے تشریف لے آئیں، مگر پیر صاحب نے سختی سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات جنرل پرویز مشرف تک پہنچی تو انہوں نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے، کسی بھی قیمت پر پیر صاحب کو آنا چاہیے۔ چنانچہ پھر وہ دن آیا جب پیر نصیرالدین نصیر صاحب محفل میں داخل ہوئے تو ان کی آمد پر بینڈ باجے بجا کر اعلان کیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف خود اپنے نشست سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر پیر صاحب کا استقبال کیا۔ یہ منظر ان کی عزت و جلالت کا واضح ثبوت تھا۔ ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف، وہ شاہ حسن سہی تاجدار